اسلام محترم کلیم قاری صاحب اور مداح رسول عزیزم محمد یوسف رضا صاحب سے آپ نے چیدہ اشعار سماعت فرمائے۔ قاری خوش لحاظ نقیب اجلاس پیکر اخلاص حضرت قاری اسرائیل اختر مسعودی صاحب سے شاندار نظامت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری جماعت کے ایک جلیل القدر بزرگ جن کا نام ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی، انہوں نے دو کتاب لکھی ہے، گلستان سعدی ایک کا نام ہے اور دوسرے کا نام ہے بوستان سعدی۔ یہ درس نظامیہ میں متداول کتاب ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے درس نظامیہ میں۔ پہلے بچے یہ پڑھتے ہیں، بعد میں علامہ والی کتابیں سب پڑھتے ہیں۔ تو اس اپنی مارکت الآراء تصنیف کے اندر حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ گر خواہی کے نامت بوت در جہاں، گر خواہی کے نامت بوت در جہاں، مکن نیک نام بزرگان ہاں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کائنات کے اندر مشہور ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام لیوا دنیا میں باقی رہے، تو مکن نیک نام بزرگان ہاں، اپنے بزرگوں کی نیک نامی کو نیہا مت رکھو، پوشیدہ مت رکھو۔ تو غوث اعظم کا ذکر اس قادری منزل سے کر کے بھائی اسلم صاحب اپنے آپ کو فیمس و مشہور کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے علماء کیا جانے آپ کون ہو، خطبہ کیا جانے آپ کون ہو، مفتیان کرام کا جانے آپ کون ہو، لیکن یہ وہ ذات ہے کہ جن کو شہر کے تمام علماء جانتے ہیں، تمام خطبہ شورا فضلہ سب جانتے ہیں کہ چشتی نگر کے گوشے میں کہیں اسلم قادری صاحب رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی نیک نامی کو پوشیدہ نہیں رکھتے، یہ ذکر کی محفلیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ بزرگوں کے ذکر کی محفلیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم جیسے مولوی حسین کا ذکر کروا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ غوث اعظم کا مقدس مہینہ ہے یہ، چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ کسی کے کام سے انسان بہت ہی زیادہ جب مانوس ہوتا ہے تب بے ساختہ برملا اس کے منہ سے نکلتا ہے، واہ کیا کر دیا۔ یہ لفظ واہ کلمہ تحسین ہے، اور یہ کلمہ تحسین انسان کے بہت اچھا کام کرنے کے بعد تعریف اس کی بعد میں ہوتی ہے، واہ کا لفظ پہلے استعمال۔ تو غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ وقت کا امام کہے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اگر اسلم بھائی اگر سید صاحب کے دستے کرم سے دلوائیں تو کتنا اچھا ہو جائے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور اے غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، میرے آقا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے افتاب جہاں۔ عام انسان کی بات اعلیٰ حضرت نہیں کرتے، ایک قطب افتاب کی بات کرتا ہے۔ سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، مگر وہ کعبہ ہے، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا۔
بستہ طواف درے والا تیرا. اور وہ چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے برکاتیہ سلسلہ ہو، چاہے رضویہ سلسلہ ہو، چاہے مسعودیہ ہو، چاہے وارثیہ ہو، چاہے مداریہ ہو، تمام سلاسل حقہ کو بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض بغداد معلیٰ سے ضرور پہنچتا. وہ چاہے سلسلہ محمدیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، سلسلہ شریفیہ ہو، تمام سلاسل حقہ کو بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض بغداد معلیٰ سے ضرور حاصل. اسی لیے میرے آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر. مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سے کشت پہ برسا نہیں ڈھالا تیرا، کون سے کشت پہ برسا نہیں ڈھالا تیرا. تمام کشتوں پر قادری ڈھالا ضرور ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا. مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا. مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری. دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا. دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفی. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفی. چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا. چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا. ایک بات بابا سے بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ قائمۃ بدوام ملک اللہ. رفیقان گرامی مرتبت یہ 11ویں شریف ہے اور 11ویں شریف میں دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے میں بانی سلسلہ قادریہ پیر پیرا میر میرا سرکار سرکارہ قطب الافراد فرد الافراد محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی پیر لازانی شہباز لامکانی سیدنا سرکار شیخ ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اس 11ویں شریف میں. یہ غوث اعظم جن کے نام کا لنگر اور جن کے نام کا جلسہ و جلوس ہم لوگ کرتے ہیں، یہ کون غوث اعظم؟ اس معرض وجود کے اندر 5ویں صدی ہجری میں گیلان کی پوتر دھرتی پر جلوگر ہونے والی عبقری شخصیت کا نام غوث اعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی ہے. یہ وہ غوث اعظم ہے. اب ذرا صاحب ذہن و فکر کو حاصل کریں اور ملاحظہ فرمائیں. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کا نام نہیں ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ سید الاولیاء کا نام ہے. ایک کتب کا نام نہیں بلکہ تاجدار اقطاب کا نام ہے. ایک فرد کا نام نہیں بلکہ فرد الافراد کا نام ہے غوث اعظم. یہ وہ جلیل القدر ذات اور شخصیت ہے. جبھی تو من جانب اللہ حکم ہوا اے غوث اعلان کر دو دنیا کے اندر کہ تمہارا قدم دنیا کے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو تاریخ شاہد ہے کہ عراق کے خطے میں بیٹھ کر شہنشاہ بغداد معلیٰ نے یہ اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے. تو یہ جملہ غوث اعظم نے کہاں اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا. عراق کی ایک
مختصر چھوٹی سی جگہ میں بیٹھ کر یہ جملہ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی مائک نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی تار نہیں، برق رفتاری کے ساتھ آواز پہنچانے والی، دوسری جگہ آواز پہنچانے والا کوئی آلہ نہیں موجود، مگر بغداد کی دھرتی سے غوث اعظم یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ رب قدیر کی مشیت دیکھیے کہ اس جملے کے اندر وہ قوت و طاقت رب قدیر نے عطا فرمائی کہ بغداد میں اب استعمال کیا جانے والا یہ مقدس جملہ بغداد کی دھرتی سے نکلتا ہے تو خراسان کی پہاڑی کے اندر بھی پہنچتا ہے، بہرائچ کی دھرتی پر بھی پہنچتا ہے، کلیل کی سرزمین پر بھی پہنچتا ہے، اجمیر معلیٰ میں بھی پہنچتا ہے، یہی مقدس جملہ کوڑا جہان آباد بھی پہنچ رہا ہے، مارہرہ متحرہ بھی پہنچ رہا ہے، کالپی شریف بھی پہنچ رہا ہے، بلگرام معلیٰ بھی پہنچ رہا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں چھپے چھپے میں یہ جملہ گونج اٹھتا ہے، اور جو ولی جس مقام پر ہے وہی اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتا ہے اور عرض کر رہا ہے، اے غوث اعظم میری جبین عقیدت خم ہے، اپنا قدم ولایت رکھ دیجئے۔ اجمیر سے آواز آ رہی ہے، کلیل سے آواز آ رہی ہے، مارہرہ سے آواز آ رہی ہے، بلگرام سے آواز آ رہی ہے، کوڑا جہان آباد سے آواز آ رہی ہے، کچھوچھا مقدسہ سے آواز آ رہی ہے، دیوا سے آواز آ رہی ہے۔ اے غوث اعظم آپ اپنا قدم مبارک میری گردن پر رکھ کر کے مجھے مقرر بنا دیجئے، معظم بنا دیجئے۔ اے زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ مگر قربان جائیے شہزادے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم عالم کا، شہنشاہ بغداد معلیٰ کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم عالم شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی عرض کر رہے ہیں، اے غوث اعظم یہ گردن کی کیا حقیقت ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم، جہاں چاہو رکھو قدم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات والا صفات ہے۔ ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ابھی غوث اعظم کی ولادت بسعادت نہیں، غوث اعظم کی ولادت گیلان قصبے کے اندر 5ویں صدی ہجری میں ہوئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 500 سال 5ویں صدی ہجری میں جلوہ گری ہو رہی ہے۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آیا اس روئے زمین پر، اس وقت کو زمین و آسمان نے ماہ و نجوم نے دیکھا کہ نبی رحمت شفیع امت صاحب لولاد مادن جود و نعم منبع فضل و کرم تاجدار حبر و حرم ام ہانی کے مکان کے اندر جلوہ جائے، اور وہ وقت شب معراج کا وقت تھا۔ سبحان اللہ، نبی ام ہانی کے مکان کے اندر جلوہ گر ہے، رب قدیر مکین سدرہ کو حکم دے رہا ہے، اے مکین سدرہ مقام سدرہ چھوڑو، مکہ کی دھرتی پر جاؤ اور ام ہانی کے مکان کے اندر میرے محبوب جلوہ گر ہے، جا کر کے میرے محبوب سے میرا سلام پیش کرو اور کہو کہ محبوب دولہ بن کر کے تیار ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب خاص میں بلایا ہے۔ جبریل امین حکم ربی پا کر زمین پر آتے ہیں، ام ہانی کے مکان کے اندر پہنچتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کسی نے ام ہانی کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خاتون جنت نے دروازہ کھولا اور دروازے کے راستے سے ام ہانی کے مکان میں داخل ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق ام ہانی کے مکان کی چھت پھٹی اور اوپر سے سیدھا نیچے ام ہانی کے مکان کے اندر جبریل امین پہنچ گئے۔ الغرض دروازے کے راستے یا چھت کے راستے آنے والا آ ہی گئے۔ جبریل امین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، دیکھ رہے ہیں کہ نبی بہر خواب آئے، نبی آرام فرما رہے ہیں، بستر استراحت پر نبی سو رہے ہیں، نگہ نبوت بند کیے ہوئے ہیں۔ اب سوچ رہے ہیں کہ اگر
نہیں جگاتا ہوں تو حکم ربی پامال ہو رہا ہے، اور اگر محبوب کو جگا دیتا ہوں تو بارگاہ میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا، محبوب کو سو رہے ہیں، نبی رحمت مانے خواب ہے، اے رب قدیر اگر نہیں جگاتا ہوں تو تیرے حکم کی پامالی ہو رہی ہے، اور اگر بیدار کر دیتا ہوں تو میری جانب سے شفیع امت کی بارگاہ میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اے مالک و مولا تو ہی بتا کہ ایسے عالم میں یہ سدرہ کا مکی کیا کرے؟ پردہ خفا چاک ہوتا ہے، غیب سے آواز آئی ہے، اے جبریل تمہیں ہم نے کافوری لب کس لیے دیا تھا؟ آج ہی کے دن کے لیے دیا تھا۔ اپنا کافوری لب محبوب کے طلبہ ناز پر رکھ دو اور کوسا دے دو، جس کے طلبوں کا دھولن ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اس طلبہ ناز پر اپنا کافوری لب رکھ کر کے کوسا دو، اور جب کوسا دو گے نبی آنکھیں کھول دیں گے۔ میرا پیغام سنا دینا، اپنا کافوری لب نبی رحمت کے طلبہ ناز پر مکین سدرہ رکھ کر بوسا دے رہے ہیں، ادھر نبی رحمت نگہ نبوت کھول دے رہے ہیں، وہ نگہ نبوت کھول رہے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام زندہ بھائی رحمت کے دار ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ۔ سدرہ کے مکی نے طلبہ ناز کو بوسا دیا، نبی نے نگہ نبوت کھول دیا، مکین سدرہ رب کا سلام نبی کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، اے کائنات کے دولہ، آپ تو کائنات کے دولہ ہیں، آج آپ معراج کا بھی دولہ بنیں گے، نبی تیار ہو جائیے، دولہ بن کر کے تیار ہو جائیے، رب قدیر نے آپ کو اپنے قرب خاص میں بلایا ہے۔ الغرض نبی رحمت دولہ بن کر، معراج کا دولہ بن کر نبی حضرت ام ہانی کے مکان سے باہر نکلے، سامنے براق موجود ہے، جنتی سواری موجود ہے، نبی براق پر چلوا گر ہوئے اور براق پر چلوا گر ہو کر کے نبی ام ہانی کے مکان سے مسجد حرام گئے اور مسجد حرام سے نبی پھر مسجد اقصی گئے۔ یہ زمینی سفر نبی نے طے کیا، اب مسجد اقصی سے نبی آگے بڑھے ہیں، آسمان اول کی طرف جا رہے ہیں، پہلے آسمان دوسرے آسمان، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کا سفر نبی نے طے کر لیا اور مقام سدرہ پر پہنچ گئے۔ نبی رحمت ام ہانی کے مکان سے نکلے ہیں، سدرہ کے مکی ساتھ میں ہے، مسجد حرام نبی پہنچے ہیں، مکین سدرہ ساتھ میں ہے، مسجد حرام سے نبی چلے، مسجد اقصی پہنچے ہیں، مکین سدرہ ساتھ میں ہے، مسجد اقصی سے نبی چلے ہیں، آسمان اول پر پہنچے ہیں، مکین سدرہ ساتھ میں ہے، ساتوں آسمان کا سفر نبی نے طے کر لیا، مکین سدرہ ساتھ میں ہے، مقام سدرہ پر نبی پہنچ گئے، مکین سدرہ ساتھ میں ہے۔ اب جب مقام سدرہ سے نبی آگے بڑھے ہیں تو سدرہ کے مکی جبریل امین عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، نبی رحمت فرما رہے ہیں، اے مکین سدرہ جب دوستی میں مجھے مخلص پایا تو اب آگے چلنے سے اپنے لگام کو کیوں موڑ رہے ہو؟ اے مکین سدرہ کے آگے چلو، عرض کر رہے ہیں جس کی ترجمانی شیخ سادی شیرازی ہو کر رہے ہیں، اگر یکسرے موئے بلتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم، اے نبی اگر سر کے بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے میرے پر چل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ رب قدیر نے عالم ارواح سے ایک روح کو بھیج دیا، رب فرما رہا ہے، اے روح عالم ارواح سے تو مقام سدرہ پر جا اور میرے محبوب کو مقام سدرہ سے اپنی معیت و رفاقت میں لے کر عرش مجید تک تو محبوب کے ساتھ جا۔ عالم ارواح سے وہ روح نکلی ہے، مقام سدرہ پر پہنچی ہے اور نبی کی بارگاہ میں جبین عقیدت کو خم کر دیا ہے اور عرض کر رہی ہے، اے کائنات کے دولہ اب مقام سدرہ سے عرش مجید تک آپ کی معیت میں چلنے کا حکم رب قدیر نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اب نبی آگے آگے چل رہے ہیں، روح ساتھ میں چل رہی ہے، چلتے چلتے عرش مجید کے قریب پہنچ گئے اور جب عرش مجید کے قریب نبی پہنچے ہیں تو عرش مجید کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ بغیر کسی چیز پر پیر رکھ کے چڑھنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ پردہ خفا چاک ہوتا ہے، غیب سے آواز آئی ہے، اے میری فرشتہ دار روح اپنے جبین
دے اور اپنے پشت کو میرے محبوب کے لیے سینہ بنا کر کے پیش کر دے. نبی تیرے پشت پر اپنا قدم ناز رکھ کر کے عرش مجید پر محبوب چڑھ جائے. اس روح نے اپنی جبین عقیدت کو خم کر دیا ہے اور اپنے پشت کو سینہ بنا کر پیش کر دیا ہے. رب قدیر کے پیارے محبوب پوچھ رہے ہیں اے اپنے پشت کو میرے لیے سینہ بنانے والی روح ذرا یہ تو بتا تو ہے کون اور آخر تیرا نام کیا ہے. قبل اس کے وہ روح کچھ جواب دیتی پردے خفاجات ہوتا ہے غیب سے آواز آئی ہے اے محبوب یہ کوئی اور روح نہیں ہے یہ وہی روح ہے جو کل دنیا کے اندر تمہارے نسل پاک سے جائے گی اور اہل دنیا اسی روح کو شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی ابھی غوث اعظم کی ولادت بساطت نہیں ہوئی. ولادت کے 500 سال پہلے نبی رحمت کے ساتھ سفر معراج میں بھی غوث اعظم کی روح پاک تھی. سبحان اللہ وہ عظمت و شان ہے غوث اعظم کی. گیلان کی دھرتی پر آپ کی ولادت بساطت ہوئی. بچپن کے عالم میں آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا اور آپ کے بچپن کا زمانہ ہے. اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کے آغوش میں غوث اعظم پروان جو ہے وہی تربیت پائی. 10 سال کی عمر شریف ہے ابھی غوث اعظم کی. 10 برس کے ہیں میرے آقا غوث اعظم. آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ نے اپنے لفظ جگر غوث اعظم کو وہی گیلان شریف کے ایک مکتب میں داخلہ کروا دیا علم دین حاصل کرنے کے لیے. اب سنو یہ کوئی عام بچہ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے نہیں گیا. یہ ولیوں کے شہنشاہ گئے ہیں. یہ وہ گئے ہیں جو شکم مادر سے دنیا میں ولی بن کر تشریف لائے اور نہ کہ صرف ولی بن کر تشریف لائے بلکہ ولی گر بن کر کے تشریف لائے. وہ غوث اعظم 10 سال کی عمر شریف میں جب آپ مدرسے پہنچے تو معلوم غوث اعظم بھی چل رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ملائکہ بھی چل رہے ہیں. سبحان اللہ. غوث اعظم مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ملائکہ ادب و احترام کے ساتھ غوث اعظم کو مکتب تک پہنچانے جا رہے ہیں. اور سنو مکتب کے اندر پہنچ کر کے ملائکہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. فرشتوں نے کہا افسحوا لولی اللہ ولی اللہ کے لیے جگہ کشادہ کرو. ولی اللہ کے لیے اللہ کے مقدس ولی کے لیے جگہ خالی کرو جگہ چھوڑ دو. اللہ کا ولی جلوہ کرو. یہ وہ عظمت و شان ہے غوث اعظم کی کہ بچپن کے زمانے میں 10 سال کی عمر شریف میں جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں تو ان کے لیے جگہ خالی کروانے کے لیے مکینانے سمائے مکینانے آسمان آئے مکینانے فلک آئے اور وہ کہیں کہ اللہ کے ولی کے لیے راستہ کشادہ کرو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو. وہ عظمت و شان ہے غوث اعظم کی. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے کی جائے. میں یہیں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا. اصل میں آج اصل کا وقت 3:44 سے شروع ہے اور 3:31 ہو گیا. لہٰذا باب حضرات صلاۃ و سلام پڑھیں. وما علینا الا البلاغ. السلام